بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناکامی، نامرادی ایک ایسا لفظ ہے جسے کائنات کا کوئی بھی انسان، اس دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا، لیکن کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اس دنیا کے ناکام ترین لوگ کون ہیں؟ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 117۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: ومن، اور جو، یدعو پکارے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن معبود کو، آخرا کسی اور کو، لا برہان نہیں ہے کوئی بھی دلیل، لہو اس کے پاس بھی اس کی، فَإِنَّمَا پس پھر تو، حسابہ اس کا حساب، عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے، انہ بلا شبہ، لا یفلح نہیں کامیاب ہوں گے، الکافرون کافر۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا: اور جو بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے پاس ہے۔ یقیناً کافر لوگ نجات سے محروم رہیں گے، یقیناً کافر لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی جب تفسیر فرمائی ہے تو سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے رکھی وہ یہ کہ جن ظالموں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کی، ان کے بارے میں بتایا کہ ان ظالموں کے پاس اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول: وَهَذِهِ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ، یہ جملہ معترضہ ہے، اور اس کا جواب شرط ان فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ یحاسبہ علی ذلک، کہ ایسے ظالم کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ پھر فرمایا: انہ لا یفلح الکافرون، کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کا معنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے: لا فلاح لہم ولا نجات لہم لدیہ یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن
قیامت والے دن وہ نجات سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی مناسبت سے ایک مرسل حدیث امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے کہ ایک شخص سے آقا علیہ صلی والسلام نے سوال کیا، دریافت فرمایا، ما تعبد، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور فلاں فلاں بت کی بھی۔ آقا علیہ صلی والسلام نے فرمایا، یہ تو بتاؤ کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو کون کام آتا ہے؟ تو جب اللہ کے سوا کوئی اور کام نہیں آنے والا تو پھر دوسروں کی عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سوال ویسے میں ضمناً عرض کر رہا ہوں، آج کے اہل شرک سے بھی کرنا چاہیے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تیرے خیال میں اللہ تعالیٰ تمہیں اکیلے کافی نہیں ہیں؟ تو جب اس نے کہا یہ تو نہیں کہہ سکتا، البتہ ارادہ یہی ہے کہ اوروں کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا پورا شکر بجا لا سکوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سبحان اللہ۔ بڑا تاریخی جملہ ہے جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نقل فرمایا کہ تعلمون ولا یعلمون۔ ایسی عجیب و غریب بات ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ یہ بے علم جانتے بھی ہو پھر بھی انجان بنتے ہو۔ تو جب اس شخص سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور صحابی بننے کے بعد اس نے فرمایا کہ مجھے آقا علیہ صلی والسلام نے قائل کر لیا ہے، آقا علیہ صلی والسلام نے مجھے لاجواب کر دیا ہے۔ اور یہ روایت بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مرسل ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی روایت اپنی سنن میں، اپنی جامع میں ایک اور واسطے سے آقا علیہ صلی والسلام تک مرفوع بھی بیان فرمائی ہے۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے تو ایک مناسبت ہے اس آیت مبارکہ کی جو امام رازی نے اپنی تفسیر میں بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ رب کائنات نے جب پچھلی آیت مبارکہ میں بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی سچے بادشاہ ہیں، ان کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اس کے فوراً بعد سمجھا دیا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ باطل ہے، اس کے پاس اس کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ذکر کیا کہ ایسا شخص ناکام ترین ہے، جو میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں بات رکھی کہ ہماری آیت مبارکہ کا موضوع کیا ہے، تو اس لیے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنائے اس کے پاس دلیل تو ہے نہیں، کیونکہ رب کائنات تو ایک ہے، وہی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز حساب و کتاب کریں گے، اور پھر اس شرک پر عذاب مسلط اس پر کریں گے۔ امام ابن جریر، امام قرطبی مادی قریب میں، امام سعدی اور امام شنقیطی، اس کے ساتھ ابن عاشور نے التحریر و التنویر میں اس پر کافی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اور انہ لا یفلح الکافرون، ان الفاظ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ کافر کسی شکل میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے، سعادت، کامیابی اور جنت کبھی بھی ان کو نہیں مل سکتی، بلکہ جہنم ان کا مقدر ہے، جس طرح کہ سورہ یونس کی 69 اور 70ویں آیت مبارکہ اہل علم نے نقل فرمائی ہے اسی مناسبت سے، قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ آپ فرما دیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں کبھی کامیاب نہیں سکتے، دنیا کا مال و متاع بہت تھوڑا ہے، پھر ہماری طرف ہی ان کو لوٹ کر آنا ہے، پھر ان کے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے ہم ان کو شدید قسم کی سزا سے دوچار کریں گے۔ معزز خواتین حضرات، بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہاں پر جو چیز میں خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہوں گا اور وہ یہ
کہ انسان کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے میں کر کیا رہا ہوں، کیونکہ عقیدہ ہر چیز کی بنیاد ہے، اور جس کی بنیاد کمزور ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ کائنات کا ناکام ترین انسان وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے۔ ناکام وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال نہیں، ناکام وہ نہیں جس کے پاس دولت نہیں، سم و زر کے خزانے نہیں، بلکہ اصل ناکام انسان وہ ہے جس کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ میرا پیدا کرنے والا رب، میرا اللہ کتنی طاقتوں کا مالک ہے، اس کے اختیارات کہاں تک ہیں، اور اس کی موجودگی میں مجھے کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں اس آیت مبارکہ کا بنیادی سبق۔ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اللہ سے بڑھ کر ہمارے ساتھ کوئی محبت کرنے والا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی پرشفقت ہستی ہے؟ یقیناً نہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اختیارات کا مالک ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے در کے فقیر کیوں بنے؟ یہ ہے اصل مفہوم۔ تو ناکام ترین لوگ وہ جو بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اپنی توہین کرتے کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اصل حق اسے دینے کی بجائے دوسروں کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔